بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی علم دین شہید کی داستان عشق، قسط نمبر آج 2 ہے۔ علم دین نے پٹھانوں کی اعلیٰ صفات کا بنفسہ نفیس مطالعہ کیا۔ والد نے کوہاٹ جا کر رہنے کے لیے مکان کرائے پر لیا، جس کا مالک اکبر خان پٹھان تھا۔ کام کے لیے گھر سے باہر جاتے ایک دن روشن خان نامی ایک شخص کے گھر پر کام کرنے گئے۔ کام میں مصروف تھے کہ کسی نے آ کر بتایا کہ ان کے مالک کے مکان اکبر خان کا بھائی سے جھگڑا ہو گیا ہے، اس کا بھائی شدید زخمی ہو گیا ہے اور اس کی رپورٹ پر پولیس نے اکبر خان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اکبر خان کی خبر سنتے ہی تالے مند نے کام چھوڑا اور اکبر خان کی مدد پر جانے کو تیار ہو گئے۔ روشن خان حیران ہوا کہ یہ پردیسی پنجابی روزی چھوڑ کر پٹھان کی مدد کو جا رہا ہے۔ اس نے پوچھا، تمہاری اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے جو یوں کام چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تالے مند نے کہا، میں اس کا کرایہ دار ہوں، وہ میرا محسن ہے۔ اگر خوشی کے وقت وہ مجھے نہیں بھول سکتا تو پھر میں مصیبت کی گھڑی میں اس کی خبر کیوں نہیں لے سکتا؟ روشن خان پردیسی کے جواب سے بہت متاثر ہوا، وہ بھی ساتھ چل دیا اور دونوں کی کوشش سے اکبر خان پولیس کی گرفت سے چھوٹ گیا۔ اس واقعے کا اکبر خان پر یہ اثر ہوا کہ تالے مند کی ضد اور اس کے اصرار کے باوجود اکبر خان نے 1 سال تک کے قیام میں تالے مند سے کرایہ وصول نہیں کیا۔ یہی نہیں بلکہ واپس لاہور آنے کا ارادہ کیا تو اکبر خان نے پیار کی نشانی کے طور پر باپ بیٹے کو ایک چادر تحفہ میں دی۔ زندگی امن اور چین سے گزر رہی تھی۔ بڑے بھائی کی شادی ہو چکی تھی، اب علم دین کی باری تھی، چنانچہ ماموں کی بیٹی سے منگنی ہو گئی۔ شادی کی طرف یہ پہلا قدم تھا۔ علم دین کو گھر اور کام سے سروکار تھا، باہر جو طوفان برپا تھا اس کی خبر نہ تھی۔ اس وقت انہیں یہ بھی علم نہ تھا کہ گندی ذہنیت کے شیطان صفت راجپال نامی بدبخت نے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف ایک دل آزار کتاب رنگیلا رسول شائع کر کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ وہ سیدھے سادے مسلمان یعنی انسان تھے، باہر تو اور بھی کئی طوفان اٹھ رہے تھے۔ ہندو مسلم زندہ باد، انقلاب زندہ باد، فرنگی راج مرد آباد اور اسنو کے فلک شکاف نعرے رات دن گونج رہے تھے۔ ادھر ان سب کو نہ ماننے کے لیے راجپال نے نفرتوں سے اور کراہتوں سے لدا پھندا طوفان برپا کر دیا تھا۔ اس طوفان بدتمیزی سے ہندو آپس میں بٹ گئے تھے۔ حکومت کو راجپال کے خلاف مقدمہ چلانے کو کہا گیا۔ مقدمہ چلا، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ عبدالعزیز اور اللہ بخش کو الجھا کر سزا دی گئی۔ الٹا چور سرخرو اور حکومت بھی اس کے ساتھ مل گئی۔ اخبارات چیختے چلاتے راجپال کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے، جلسے ہوتے، جلوس نکلتے، لیکن حکومت اور عدل و انصاف کے کان بہرے ہو گئے۔ مسلمان دل برداشتہ تو ہوئے لیکن سرگرم عمل رہے۔ دلی دروازہ سیاسی سرگرمیوں کا گڑھ تھا، یہاں سے جو آواز اٹھتی پورے ہند میں گونج جاتی۔ وہ دور ہی ایسا تھا۔ دلی دروازہ اور موچی دروازہ میں ہر دم جولا مکھی سلگتی رہتی۔ آتش نفس مقرر انہیں ہوا دیتے رہے، یہ باکمال مقرر زندگی کو موت سے لڑا دیتے، زندگی موت کے گلے پڑ جاتی، لوگ بے درے جانوں پر کھیل جاتے۔ راجپال کا معاملہ اتنی اہمیت اختیار کر گیا تھا کہ دلی دروازے کے باغ میں اس کا ذکر لازم ہو گیا۔ علم دین حالات سے بے خبر تھے۔ ایک روز حسب معمول کام پر گئے ہوئے تھے، غروب آفتاب کے بعد گھر واپس جا رہے تھے تو دلی دروازے میں لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا۔ ایک جوان کو تقریر کرتے دیکھا تو رک گئے، کچھ دیر کھڑے سنتے رہے، لیکن ان کے پلے کوئی بات نہ پڑی۔ قریب کھڑے ایک صاحب سے انہوں نے دریافت کیا تو انہوں نے علم دین کو بتایا کہ راجپال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب چھاپی ہے، اس کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں۔ وہ دیر تک تقریریں سنتے رہے، پھر ایک اور مقرر آئے جو پنجابی زبان میں تقریر کرنے لگے۔ یہ علم دین کی اپنی زبان تھی جس کی تربیت گھر سے ملی تھی۔ اردو کی تعلیم مدرسے سے ملتی تھی، مدرسے وہ گئے ہی نہیں تھے۔ پنجابی تقریر اچھی طرح ان کی سمجھ میں آئی، جس کا محصل یہ تھا کہ راجپال نے کتاب چھاپی ہے جس میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں۔ راجپال واجب القتل ہے، اسے اس شر انگیز حرکت کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ علم دین کی زندگی کے تیور ہی بدل گئے۔ پڑھے لکھے نہ تھے، سیدھے سادے مسلمان تھے اور کچھ نہ صحیح کلمہ تو انہیں آتا تھا۔ یہی بہت بڑا سرمایہ حیات تھا ان کے لیے۔ کلمے میں اللہ اور رسول کا نام ایک سانس میں لیتے تھے۔ یہی 2 سہارے، 2 محور تھے ان کی سوچ کے۔ انہوں نے راجپال کو اس کی شرارت بلکہ شر انگیزی کی سزا دینا ضروری سمجھا۔ دلی دروازے کے باغ سے آتش نفس مقررین کی تقریریں سن کر دیر سے گھر آئے۔ والد نے پوچھا دیر کیوں لگی تو انہوں نے جلسے کی ساری کارروائی بیان کی، راجپال کی حرکت کا ذکر کیا اور یہ بھی بتایا کہ جلسے میں اسے واجب القتل قرار دیا گیا ہے۔
तालेमंद भी सीधे साधे कलमा गो थे। हर मुसलमान की तरह उन्हें भी अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी गवारा न थी। उन्होंने भी इस बात की तायद की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हमला करने वाले बदअंदेश को वासिल जहन्नुम करना चाहिए। यूँ इल्म दिन को गोया घर से भी इजाज़त मिल गई और दुश्मन का काम तमाम करने के ख्याल को तक़वियत पहुँची। इल्म दिन के दिल में जो भांबड़ मिचा था उसकी खबर किसी को न थी। वो अपने दोस्त शीदे से मिलते, राजपाल और उसकी किताब का जिक्र करते। उन दिनों कूचा बाजार में हर जगह यही मौजूद ज़ेर बहस आता। जहाँ दो बंदे खड़े होते, राजपाल की हरकत पर तबादला ख्याल शुरू हो जाता। फरंगी की जानिबदारी, मुजरिम को खुली छुट्टी देने और मुसलमानों को जबर तशद्दुद का निशाना बनाने का तज़किरा होता। मुसलमानों की तारीखी रवादारी और गैर मुस्लिम हमसायों से हुस्न सलूक की बातें होती। रात दिन यही होता। बाकी तमाम मौजू इस मौजू में दब कर रह गए। ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वलीयत हासिल ना हो तो और किस मौजू को हो। शीदा अच्छा लड़का था, लेकिन एक भले आदमी ने तालेमंद के दिल में शक बिठा दिया कि वो आवारा है। इल्म-दीन की इससे दोस्ती ठीक नहीं। तालेमंद ने बेटे को समझाया, लेकिन बात न बनी। इल्म-दीन का भी एक नौजवान मिजाज आशना था। उसके साथ इल्म-दीन घूमते फिरते। पता न चल रहा था कि राजपाल कौन है, कहाँ है दुकान उसकी, क्या खदोखाल हैं उसके। अंजाम कार इल्म-दीन को शीदे के एक दोस्त से मालूम हुआ कि शातिम रसूल हस्पताल रोड पर किताबों की दुकान करता है। तालेमंद की समझ में ना आ रहा था कि इल्म-दीन को क्या हो गया है। काम पर बाकायदा नहीं जाता, खाने का भी नागा कर लेता है क्या, जबकि इल्म-दीन के रोज़ो शब के मामूलात में जो बाकायदगी आई है, इसका सबब शीदा हो, जिसके बाप के बारे में ख़बर मिली कि वो जवारी है और अपनी दुकान जुए में हार चुका है। तालेमंद की तबीयत फितरी थी। इल्म-दीन जब देर से घर आए और तालेमंद को पता चला कि शीदे लोफर के साथ फिरते रहे हैं, तो गुस्से से लाल पीले हो गए। बाप के सामने जवान बेटा खामोश सर झुकाए खड़ा रहा। बाप का अदब भी था और डर भी था। बाप ने उन्हें पकड़कर धकेला और कहा, चला जा उस लोफर के पास। बड़े भाई मोहम्मदीन को अपने छोटे भाई से बड़ा प्यार था। फौरन बीच बचाव के लिए आए और बाप को मतानत से समझाया। भाई को अंदर ले गया और नासिहाना दर्स दिया, ऊंच नीच समझाई, बुरी सोहबत से बचने को कहा। इल्म-दीन को अपनी ज़ात पर यकीन था और जानते थे कि वो बुरी सोहबत का शिकार नहीं। शीदे के हवाले से बुरी सोहबत का सुनकर आप दीदा भी हुए और बरहम भी। वो पूरी तरह बात वाज़ेह नहीं कर सकते थे। उनके दिल में जो भांबड़ मिचा था उसका वो कैसे ज़िक्र करते। मौत और ज़िंदगी का सवाल था। उन्होंने सर पर कफन बांध लिया था, लेकिन किसी को नज़र न आ रहा था। अपने इरादे का खफीफ सा इशारा भी किसी को न दे सकते थे। मबादा कोई मसला खड़ा हो जाए और वो शक की भूल भुलैयों में जा पहुँचे। अलबत्ता अब इतना ज़रूर हो गया कि घर में राजपाल के कत्ल की बात आम अंदाज में होने लगी। इस गुफ्तगू में तालेमंद और इल्म-दीन शरीक होते, ये कोई अचंभे की बात न थी। घर घर इसका चर्चा था। नाजरीन, अभी ये सिलसिला जारी है। उम्मीद है आपको ये दास्तान इश्क सुनकर मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शुक्रिया, और आगे दोस्तों तक शेयर करें।